تاریخی مقام گنبدان قلی قطب شاہ کی عظمت رفتہ کا پتہ چلایا گیا ہے۔ اس مقام پر کھوج سے پتہ چلتا ہے کہ مقبرے کو رنگا رنگ گلیز ٹائلز کے ساتھ اینٹوں کا استعمال کرتے ہوئے مزین کیا گیا۔ سلطان محمد قطب شاہ کی گنبد پر بنائے گئے نقوش شاندار نظر آتے ہیں۔ قلعہ گولکنڈہ کے سیڑھیوں سے لے کر گنبد تک شاندار مزین کاری کی گئی ہے۔ اس ٹائلز کے کام کرنے سے اس مقام کی تاریخی اہمیت کو غیر معمولی طور پر بڑھا دیا ہے۔ ہم محمد قلی قطب شاہ کی گنبد کی تاریخی اہمیت کو جانتے ہیں، جس پر رنگ برنگے ٹائلز بھی لگائے گئے ہیں۔ وہ خوشنما ہیں، لیکن ہم ان ٹائلز کے ثبوت تلاش نہیں کر سکے۔ ہماری تحقیق سے پتہ چلا ہے کہ ہر چیز آنکھوں کو خیرہ کر رہی ہے۔ آغا خان ٹرسٹ برائے ثقافت کے CEO رتیش نندا نے کہا ہے کہ گنبدان قلی قطب شاہ کی تعمیر میں فنکاری کا شاندار مظاہرہ ہوا ہے۔ محکمہ آرکیالوجی اور میوزیم تلنگانہ کے تعاون سے انہوں نے قطب شاہی علاقے میں انجام دی گئی قدیم تعمیرات کا جائزہ لیا۔ برسوں سے یہاں انجام دیے گئے ٹائلز کے کاموں کا پتہ نہیں چلایا گیا، لیکن اب تحقیق پر پتہ چلا کہ یہاں پر تقریباً 40 mm کے چونے کی پرت چڑھائی گئی ہے، جس کو برسوں سے کسی نے دیکھا نہیں۔ ٹائلز رنگ کا پتہ چلایا گیا تو معلوم ہوا کہ یہ ٹائلز نیلے، سبز، سفید، زرد کے علاوہ سرخ رنگوں سے مزین ہیں، جو قرون وسطی کے دور میں مقبول تھے۔ گنبد پر کی گئی نقش نگاری اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ ٹائلز اپنی تاریخی اہمیت رکھتے ہیں۔ میناروں پر لگائے گئے ٹائلز بھی شاندار ہیں۔ یہاں پر مزید کھوج سے پتہ چلا ہے کہ یہ گنبد رنگا رنگ ٹائلز سے مزین کی گئی تھی۔ KTC کے پرشانت بنرجی نے کہا ہے کہ گنبد کی تعمیر میں انٹرلاکنگ نظام کے ساتھ مختلف تعمیری اشیاء کا استعمال کیا گیا، جس پر دبیز و گلیز ٹائلز لگائے گئے۔ قرون وسطی کے دور میں فن تعمیر کا شاہکار نظر آتا ہے، جہاں پر چونے کی گچ سے تعمیر کیا گیا ہے۔ گنبدان قطب شاہی کے کئی گنبدوں پر یہی کام نظر آتا ہے۔ مساجد اور گنبدوں کے ٹائلز پر روشنی پڑتی ہے تو یہ دو چند ہو جاتی ہے۔ حیدرآباد میں دیگر تاریخی مقامات میں سے یہ ایک اہم ہے۔ بادشاہی عاشور خانے کی تعمیر 1611 میں ہوئی تھی، جس کی مغربی دیوار بھی اسی طرح کے ٹائل سے مزین ہے۔ سلطان محمد قطب شاہ کی گنبد کی اونچائی 43 میٹر ہے۔ تقریباً 14 منزلہ عمارت۔ اتنی اونچی عمارت کی تعمیر کام کرنے والوں کے لیے ایک چیلنج سے کم نہ تھا۔ دن رات کر کے مزدوروں نے گنبد کی تعمیر میں اپنے فن کا مظاہرہ کیا ہے۔ قطب شاہی حکمرانوں نے گولکنڈہ حیدرآباد پر 1518 تا 1687 کے درمیان حکومت کی تھی۔ قلعہ گولکنڈہ کی بنیاد پر تعمیر کردہ احاطے میں ایک قبرستان بھی ہے، جہاں ماضی آخری حکمران عبدالحسن کے تمام حکمرانوں کو دفن کیا گیا۔ عبدالحسن کو اورنگ آباد کے قریب قلد آباد میں دفن کیا گیا۔ حکمرانوں نے اپنی حیات میں ہی سفر آخر کا انتظام کیا تھا اور قبروں کی تعمیر کی ہدایت دی تھی۔ چھٹویں حکمران سلطان محمد قطب شاہ نے سب سے کم مدت میں حکومت کی اور ان کا انتقال 1625 میں ہوا۔ اس مقام کو بظاہر ماہرین فن تعمیرات نے مکمل کیا، لیکن اس کی نقش و نگاری جوہریوں نے انجام دی۔